بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل قیامت کے دن جس انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ زندگی ملی ہوگی، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کتنی عمر 1400 سال، بعض روایات میں 1600 سال اور بعض روایات میں 1650 سال، ایسی عمر پانے والا انسان کل قیامت کو جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس سے پوچھیں گے، کم لبثتم، کتنا عرصہ دنیا کی زندگی میں زندہ رہے ہو؟ تو کیا کہے گا؟ لبثت یومن او بعض یوم۔ لوگوں 70 برس نہیں، 60 سال نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ 1600 سال اس دنیا میں زندہ رہنے والا جب اس کی آنکھ کے سامنے سے پردہ کھل جائے گا، ایک دن کی طوالت دیکھے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی، جب اس کو پتہ لگ جائے گا اف، اب تو خرب سال، 10 خرب سال، بلکہ اب تو زندگی ختم ہی نہیں ہونی۔ ایسی خوفناک حقیقت ہے قیامت کی۔ قیامت کا دن ایسا لمحہ ہوگا کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی جب ابدی زندگی میں قدم رکھنے لگتا ہے تو اللہ پہ ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرعون جو 400 سال تک بچوں اور بچیوں کو قتل کرتا رہا، جب ابدی زندگی کے پردے اس کے سامنے سے اٹھنے لگے تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ 400 برس مسلسل لوگوں پہ ظلم کرنے کے بعد، اب حالت نظام میں پردہ اٹھنے کے بعد اب ایمان لانے کی بات کر رہے ہو؟ سچی بات بتاؤں کہ دنیا کا کتنا بڑا فاسق انسان ہو، فاجر ہو یا ظالم ہو، اللہ کی قسم صرف اگر اسے 2 دفعہ زندگی مل جائے، اس طرح کے ایک لمحے کے لیے اس زندگی کا ادراک و شعور ہو جائے، پھر اس کو یہ دنیا مل جائے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جو بندہ 1600 سال کی زندگی اس دنیا میں پا کے ارب سال کی زندگی کی حقیقت کھلی تو کیا کہے گا؟ لبثنا یومن و بعض یوم۔ اللہ اس زندگی کے سامنے، وہ زندگی تو ایک دن بھی پورا نہیں تھی، وہ تو آدھا دن تھی، تو اللہ فرمائیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ تو تم دنیا اور دن اور آدھے دن کی بات کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ زندگی جس کا اختتام ہی نہیں ہونا، جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایک پہر بھی نہیں، نہ ایک عشاء کا پہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے سمجھاتے دنیا سے چلے گئے۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہو تو اللہ اپنا انکار کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا جو ہے وہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور میرے اور آپ کے نزدیک یہی زندگی اصل زندگی ہے۔ بس اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اسی دنیا کا سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اور ساز و سامان میں اور آپ اکٹھے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ رہ کہاں جانے ہیں یہ سب کچھ؟ اسی دنیا میں رہ جانا ہے یہ مال۔ اللہ کی قسم، اس دنیا کا مال اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے، کسی نے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ اس جگہ کیا جانا ہے؟ میرے اور آپ کے اعمال جانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت میرے نزدیک کیا ہے کہ ایک بکری کا بچہ پہاڑ کے اوپر مرا ہوا پڑا ہے، تو میرے صحابہ اس مردہ بکری کے بچے کی آپ کے نزدیک کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے، جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، جو بالکل گل سڑ چکی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یہ تو ہم 1 درہم کے بدلے بھی نہ خریدیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی تو کھال بھی کام نہیں آ سکتی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے نیکی کرنی ہے تو تم نے اپنی جان کے لیے کرنی ہے، اپنے اوپر احسان کرنا ہے، کسی کے اوپر احسان نہیں کرنا نیکی کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے انسان اگر کافر ہو جائیں، دنیا میں جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہے اگر سارے ویسے بن جائیں تو میرے اللہ کی شان میں، میرے اللہ کی بادشاہی میں رائی کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ کسی مغالطے میں نہ رہنا، نیکیاں کرنے والوں، یہاں اس دنیا میں دین کی تعلیم
تعلیم حاصل کرنے والوں، دین کی تربیت لینے والوں، اپنی قبروں کو ٹھنڈا کر رہے ہو نیکیاں کما کر، اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہو، اپنی آخرت سنوار رہے ہو، تم سب نیک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بات کی ہے، ایک حدیث انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے اگر متقی بن جاؤ تو بھی اللہ کی بادشاہی میں رائی کے دانے برابر کمی نہیں آتی۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم تھوڑی سی نیکی کر لیں تو سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر لیا۔ 8 سے 10 گھنٹے اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے کام کرنے والوں، کیا کبھی سوچا ہے کہ ارب سال انلیمیٹڈ زندگی کے لیے ہمیں 7 سے 8 گھنٹے نہیں بلکہ 16 گھنٹے محنت کرنی چاہیے، دگنی محنت کرنی چاہیے، بلکہ دگنی بھی نہیں، ہم تو 7 سے 8 گھنٹے بھی نہیں، ہم تو دنیا کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں اس سے 50% بھی نہیں کرتے، ایون کہ بالکل ہی اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو بس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1.5 سے 2 گھنٹے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو میں تمہیں 24 کے 24 گھنٹوں کا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں 5 وقت صحیح مسنون طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اجر لکھنے میں کمی نہیں کرتا، سستی مجھے اور آپ میں ہے۔ اگر نماز بندہ ابھی پڑھنا نہیں شروع کرتا بلکہ صرف وضو کیا ہے تو حدیث کہتی ہے کہ جو اعضاء اس نے دھوئے ہیں اللہ نے ان تمام اعضاء کے گناہ معاف کر دیے، سبحان اللہ۔ اور ابھی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے تو حدیث کہتی ہے کہ اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ کیا بدلا؟ کہ اللہ اسے احرام باندھ کر حج کرنے والے کے لیے، جو حج احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے شخص جاتا ہے، اتنا ثواب اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اور عورت کو گھر میں اول ٹائم پہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کا بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا بندے کو باجماعت پڑھنے سے ملتا ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر نشان پڑ گئے۔ صحابہ کے دل کو چوٹ لگی کہ ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے، ہمارا وادی بطحہ ہے، کائنات کا تاجدار ہے، کھجور کی بنی ہوئی صف پہ لیٹا ہوا اٹھا ہے، تو اس کے چہرے پہ نشان پڑ گئے۔ تو عرض کرنے لگے کہ آقا کو مخملی بستر لایا جائے، کوئی نرم بستر بچھایا دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں نہیں تھے آتے، کبھی ان کے ماتھے پہ بل نہیں تھے پڑتے، وہ ڈانٹتے ہیں کہ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مسافر سی ہے اس دنیا میں، کہ میں ایسے بچھونے اس دنیا میں بچھاؤں اور جنت میں ان سے محروم رہوں، حالانکہ بچھونا یہ پہ سویا جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر ہیں، انہوں نے غربت کو اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ اور میں دیکھیں کہ ان اگر نرم بچھونوں پہ سو جائیں تو کوئی ایشو نہیں، سو جائیں، لیکن یہ دنیا عارضی گھر ہے۔ نبی کریم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک درخت ہوتا ہے چھاؤں والا، ایک مسافر کچھ دیر کے لیے اس کے نیچے بیٹھ کر آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مسافر درخت کے نیچے گھر نہیں بناتا، آرزوئیں نہیں سجاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کی مثال ایسی ہے جتنی دیر وہ درخت کے نیچے ٹھہرا، پھر ابدی زندگی کی طرف رواں دواں ہو گیا، چل پڑا۔ لیکن اگر ایک بندہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا ہے، صرف دنیا ہی اس کا مقصد بن جائے، پھر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے آخرت چھن جاتی ہے۔ میری آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب فکروں سے زیادہ فکر آخرت ہمارے دل میں ڈالے، سب محبتوں سے زیادہ اپنی اور اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈالے، اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔